کووڈ وبا ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین رخ اختیار کر رہا ہے۔ جموں و کشمیر میں اس بیماری نے اب تک نہ صرف ہزاروں افراد کو ابدی نیند سلا دیا بلکہ زندگی کے مختلف شعبہ جات کو بھی بری طرح متاثر کر دیا۔ حال ہی میں LG انتظامیہ نے اعلان کیا کہ بزرگ شہریوں جنہوں نے اپنے کنبے کے واحد کمانے والے رکن کو کھو دیا، انہیں عمر بھر کے لیے خصوصی پینشن دی جائے گی۔ کورونا وائرس سے مرنے والے افراد کے گھر والوں کو خود روزگار کے لیے مالی امداد بھی دی جائے گی۔ وہی اس بیماری سے اپنے والدین سے محروم بچوں کو حکومت کی جانب سے خصوصی اسکالرشپ فراہم کیا جائے گا۔ اس عالمی وبا نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے روزگار بھی کیا۔ جموں و کشمیر LG انتظامیہ نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے رجسٹرڈ تعمیراتی کامگاروں، پونے والوں، پالکی والوں اور پٹھو والوں کو بھی فی ماہ 1000 روپے کی مالی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ان اعلانات کا اگرچہ سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں نے خیر مقدم کیا ہے، تاہم بعض افراد کا کہنا ہے کہ خاصی تعداد میں لوگ اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا حکومت کو اقدامات کا دائرہ مزید وسیع کرنا چاہیے۔ اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ چلیں کچھ تو کر رہے ہیں، خیال تو ہوا، اچھی بات ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ 1000 روپیہ بالکل ناکافی ہے۔ اور ساتھ میں 2 مہینے کا راشن کی جو بات ہوئی ہے تو یہ بھی بہت ناکافی ہے۔ اور خالی ڈیلی ویجر کے میں ایک طبقہ جو انہیں بھول گیا ہے میرے خیال سے، یا اس طرف دھیان نہیں گیا ہے، وہ ہے تاجروں کا۔ ایک چھوٹا طبقہ، چھوٹے تاجر جو ہیں وہ بھی لگ بھگ ڈیلی ویجر کی طرح ہی کام کرتے ہیں، شٹر اٹھاتے ہیں، جو دن میں کماتے ہیں وہ شام کو گھر میں کھاتے ہیں۔ پہلے تو سارے ہی تاجروں کا آج یہی حال ہے، مگر خصوصاً جو یہ لوور سٹیٹا ہمارے تاجر برادری کا ہے، اس کا خیال گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے پر بھی غور و خوض کرے، یونینز کو اس میں کانفیڈنس میں لے کے کچھ پیکیج ان کے لیے بھی اسی طرح کا بھی بنایا جائے تاکہ وہ بھی کم سے کم اس برے ٹائم سے باہر۔ لیفٹنٹ گورنر نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ راشن کارڈ ہولڈروں میں راشن کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ وہیں انہوں نے مختلف اسکیمیں جیسے اولڈ ایج پینشن، لاڈلی بیٹی، PMAY اور منریگا وغیرہ اسکیموں کی قسطوں کو فوری طور باگزار کرنے کا بھی اعلان کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اعلان خوش آئند تو ہے، لیکن ماہانہ بنیاد پر غریب طبقے کو دیے جانے والی 1000 روپے کی امداد ناکافی ہے، جس پر حکومت کو پھر سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ریلیف اس ٹائم آنا پسماندہ لوگوں کے لیے یہ ایک ویلکم سٹاپ ہے، اس کام کے مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی آپ مارکیٹ دیکھیے 1000 میں آتا ہی کیا ہے، مطلب آپ کھانے پینے کا چھوڑیے، اگر فلو ہو، زکام ہو تو اس میں تو 400-500 کا میڈیسن ہی آئے گا۔ 1000 روپے میں سینیٹائزیشن کا ہی سامان آئے گا ایک فیملی کا، تو کھانے پینے کی تو دور کی بات ہے۔ جس کو آپ 1000 روپے ریلیف دے رہے ہیں اس کی فیملی میں کتنے بندے ہیں، مطلب یہ 1000 روپے کتنی بڑی فیملی کو کیٹر کر رہا ہے، یہ 2 بندوں کی فیملی کو بھی کیٹر کر رہا ہے اور 10 بندوں کی فیملی کو بھی کیٹر کر رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو خود ہی اندازہ ہے ناانصافی ہے 10 بندے والی فیملی کے ساتھ۔ مختلف طبقہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ غریب کنبوں کو دیے جانے والے ماہانہ 1000 سے کسی بھی صورت میں مدد نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر واقعی انتظامیہ غریب کنبوں کی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس میں اضافہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگرچہ ہم دلی کی بات کریں یا مہاراشٹر کی بات کریں جہاں 10,000 روپیہ بھی دیا گیا، 15,000 بھی دیا گیا، بٹ یہ 5000 بھی دیا گیا، بٹ ہمارے یہاں پہ 1000 روپے میں آج آتا کیا ہے، اور 1000 روپے میں کیسے ایک فیملی 1 مہینہ سروائیو کرے گی لاک ڈاؤن کو۔ اگر دیکھا جائے پچھلے 3 سال سے مسلسل بند چلتے آ رہے ہیں، سو اس حالات میں کم سے کم جو ہے یہ 6 مہینہ ہونا چاہیے، اور جو اماؤنٹ ہے اس کو LG صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کم سے کم اس کو آپ 10,000 روپے تک کنسیڈر کریں تاکہ یہ اپنے فیملی کو اچھے سے چلا پائیں۔ تو یہ بھی اپیل کریں گے کہ کم سے کم جو 2 مہینے کا راشن گورنر صاحب نے بات کیا ہے، کم سے کم یہ 6 مہینے۔ واضح رہے تمام ڈپٹی کمشنران اور صوبائی کمشنروں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ SDRF کے تحت 55 کروڑ روپے جاری کرے۔ پرویز الدین، ETV بھارت، سری نگر۔